اچھا سر، جیسا آپ نے بتایا کہ کافی ہرڈلز آپ نے فیس کی ہیں، کافی مشکلات کا سامنا کیا، تو کوئی ایسا انسیڈنٹ بھی ہوا یا کوئی ایسی مشکل پیش آئی جس سے آپ کی ہمت جو ہے وہ ٹوٹی ہو اور آپ نے کہا ہو کہ مجھے اسٹاپ کر لینا چاہیے اپنی اسٹڈیز کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو ایک پریپریشن کا جو فیز ہے، جب آپ یونیورسٹی کا ٹائم آپ پورا کرتے ہیں اور آپ پریپریشن میں آتے ہیں، تو یہ ایک فیز سب سے ٹفسٹ فیز ہوتا ہے، اور جتنے بھی آفیسرز ہیں ایوری باڈی ہیز ٹو پاس دیٹ فیز. اور ایک انسرٹنٹی ہوتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آنے والا کل جب یہ رزلٹ آئے گا تو دین آپ کیا کریں گے یا آپ کے اوپر کیا مطلب کہ نا وہ گزرے گی. تو آئی اسٹل ریممبر کہ جب میں نے اپنی فرسٹ اٹیمپٹ دی تو ان دیٹ پرٹیکولر اٹیمپٹ میرے بہت اچھے اسکور تھے اور میری جسٹ ایلوکیشن جو ہے وہ 3.7 مارکس سے ڈراپ ہوئی. تو اس وقت ایسے ہی لگا کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود اگر ہم یہاں تک نہیں کر سکے تو آئی ڈونٹ نو کہ نیکسٹ اٹیمپٹ کے اندر کیا ہوگا. لیکن اس وقت پھر اگین وہی جو موٹیویشن تھی، وہی جو کریج تھا، اس کو دوبارہ ریکلیکٹ کیا اور دوبارہ پھر نیکسٹ اٹیمپٹ میں گئے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی. تو یہ ایک بیسیکلی ڈیفینیٹلی ایک اسپیرنٹس جو ہے اس کی لائف کے اندر یہ فیزز ہوتے ہیں. اس کا ہر دن جو ہے وہ بڑا مشکل سا دن ہوتا ہے، ہر روز اس کو ملٹیپل تھاٹس جو ہیں ان سے لڑنا پڑتا ہے، ملٹیپل چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہے. بہت سارے نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں، اس کے ارد گرد ہوتے ہیں جو اس کو ہر وقت ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جو اس کو بار بار یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں بنے گا، تو آپ پہلے اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی بڑی جو ڈیفینیٹلی اس طرح کے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے بڑے پینفل بھی ہوتے ہیں اور ہر کسی کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے. تو ہم نے بھی یہ فیس کیا، لیکن اس سب کے باوجود کبھی اپنی ہمت نہیں ہاری اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور ہم اپنے منزل کو پا لیا. اچھا سر، ایلوکیشن کے بعد جو ہے کس طرح سے آپ نے سرو کیا، کس کس ڈپارٹمنٹ میں آپ سرو کر چکے ہیں؟ جی اس کے بعد جب ہم آفٹر ٹریننگ کے بعد جب ہم فیلڈ میں آئے تو سب سے پہلی جو میری پوسٹنگ تھی وہ ایز اسسٹنٹ کمشنر حفظ آباد تھی، اینڈ آئی سرو دیئر اراؤنڈ 10 months. اس کے بعد دین جو میری سیکنڈ جو پلیس آف پوسٹنگ تھی وہ میری ایز اسسٹنٹ کمشنر تحصیل کوٹ مومنٹ، یہ ڈسٹرکٹ سرگودا میں تحصیل ہے. تو آئی سرو دیئر اباؤٹ 15 months اینڈ ناؤ دس از مائی تھرڈ پوسٹنگ کہ آئی ہیو بن پوسٹڈ ایز اسسٹنٹ کمشنر وزیر آباد اینڈ ناؤ ایم ورکنگ دیئر اینڈ ناؤ ایم سرونگ دیئر. اچھا سر، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پوسٹڈ ہیں ابھی آپ وزیر آباد میں، جو آپ کا ایک ورکنگ سٹائل ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ پراپر جیسے بیوروکریٹس ہوتے ہیں وہ ہیں کہ آپ جو ہے لوگوں کو سرو کر رہے ہیں یا کس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی آپ کی اس طرح کی جو پوزیشنز ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے بھی ایک بہت بڑا یہ ایک گفٹ بھی ہے اور ٹرسٹ بھی ہے اللہ کا. بالکل ایسے. کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہی اس کی ڈومین میں فال کرتی ہیں، لیکن وہ اپنا ٹرسٹ جو ہے وہ نیچے ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے کچھ لوگوں کو. ان میں سے ان لوگوں کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون ایسا بندہ ہے جو میرے ٹرسٹ کے اوپر پورا اترتا ہے یا پورا نہیں اترتا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے جو اس نے ہم پہ کیا کہ اس نے ہمیں اس پوزیشن میں لے کے آیا کہ ہم لوگوں کو ٹرو سینس کے اندر ہم سب کریں. تو مجھے تو اس چیز میں بڑا ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو کبھی بھی مطلب کہ جسٹ لائک جو ایک ہمارا اسٹیریوٹائپ ایک ورکنگ سٹائل ہوتا ہے کہ آپ ایک کمیونیکیشن گیپ رکھیں ود دا پبلک، میں کبھی ایسا نہیں کیا. اور بلکہ میں تو اپنی پبلک کو یہی فیل کرواتا ہوں کہ میں آپ میں سے ہی ہوں اور میرے دروازے جو ہیں، میرے آفسز جو ہیں وہ ہمیشہ اوپن ہوتے ہیں. وہاں پر کسی بھی طرح کا کوئی وہ سسٹم نہیں ہے کہ کوئی ٹوکن ہوگا، کوئی پرچی اندر جائے گی تو پھر آپ کسی کو بلائیں گے. اوپن فار ایوری ون ہے. اور لیکن میں وہ آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے ایک ہوتا ہے رتبہ ملنے کے بعد یا ایک عہدہ ملنے کے بعد لوگوں میں بہت غرور یا وہ چیز آ جاتی ہے، وہ چیز آپ میں نہیں ہے نہیں، مطلب. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ایک ہمبلنس اور عاجزی ہے نا بالکل. وہ ہی ہمارے اندر رکھے اور اس کے اوپر اطمینان بھی دے اور اس کے اوپر استقامت بھی دے. تو جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں جہاں بھی سرو کرتا ہوں میں نے کبھی پبلک کو یہ فیل ہی نہیں ہونے دیا کہ میں مطلب کہ نا کوئی اسسٹنٹ کمشنر ہوں یا میں کوئی کسی اور کلاس سے ہوں، بلکہ میں نے ہمیشہ ان کو یہی فیل کروایا ہے کہ میں عام میں سے ہی ہوں. اور میرے کیونکہ آفس کے اندر کبھی بھی وہ سامنے کوئی گارڈ شارڈ والا کنسیپٹ نہیں ہوتا، دس از اوپن فار ایوری ون. اور بلکہ کئی دفعہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ مطلب کہ جب میں بازار میں جا رہا ہوں یا کہ پیچھے کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا ہوں تو دین پبلک کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں ان میں سے ہی ہوں. اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب اپنا کمیونیکیشن گیپ جو ہے نا آپ وہ ختم کرتے ہیں اور آپ کی ایکسیسیبلٹی کو ایزی کرتے ہیں ٹورڈز پبلک، تو دین ہی آپ مسائل کو حل کر سکتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ کمیونیکیشن گیپ ختم کریں گے تب ہی لوگ آپ کو آ کے اپنی بات بتائیں گے، وہ آپ کو اپنی بات سمجھا سکتے کلیئرٹی ہیں. کے ساتھ. بالکل. اور جب آپ کسی کا مسئلہ سنیں گے دین ہی آپ اس کو سمجھیں گے اور دین ہی آپ اس کو حل کر سکیں گے. بالکل. اور باقی دوسرے یہ اس چیز پہ میرا بڑا ایک فیتھ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا کسی بھی جو پبلک آپ کو پبلک آفس ہے دیٹ مسٹ بی اوپن فار ایوری ون.
اور آپ کا پبلک آفس، آپ کا اسسٹنٹ کمشنر کا جو دفتر ہے، یہ ایک ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جیسے ایک ڈیرا ہے، ایوری باڈی از کمنگ اوور دیئر، کوئی بندہ بھی آپ کے پاس آ جائے تاکہ کسی کو کسی کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی آفیسر کا دفتر آباد ہے، وہاں پر لوگ زیادہ ہیں اور لوگ کسی کے ڈیروں پر نہیں جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک سکسیزفل اور کامیاب آفیسر ہیں۔ اور اگر آپ کے دفتروں میں کوئی نہیں آ رہا اور سارے لوگ ڈیروں پر جا رہے ہیں اور وہاں سے آپ کو کالز کروا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ناکام آفیسر ہیں۔ بالکل کیونکہ آپ کی کامیابی اور آپ کی ناکامی، وہ جو آپ کی پبلک ہے جس کے اندر بیسیکلی آپ کو پوسٹ کیا گیا ہے، وہی آپ کو جج کرتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی جو پبلک جو آپ کو جج کر رہی ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی، بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا بھی فیصلہ وہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی پبلک سے اس کی عزت کرواتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنی پبلک سے اس کو ذلیل کرواتا ہے۔ دلیل کرواتے تو بیسیکلی مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ اوپن رہیں، ایزی ٹو ایکسیس ہوں، آپ میں ہمبلنس اور ہیوملٹی ہو، اور آپ بالکل ایک انٹیگریٹی آپ کی نان کمپرومائزڈ ہو، اس کے اوپر کوئی آپ کا مطلب کہ وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور آپ گریس کے ساتھ آپ اپنی پبلک کو سرو کریں، اور جو بھی آپ کے موٹیوز ہیں، جو بھی آپ کے پازیٹیو انٹینشنز ہیں، ان کے ساتھ آپ اپنے لوگوں کو سرو کرتے رہیں۔